ایک پروپیگنڈا کیا گیا مغرب کی طرف سے کہ جناب مرد کو اسلام نے رائٹس اور حقوق دیے ہیں لیکن خاتون کو حق نہیں دیا گیا۔ کون سا حق ہے جو خاتون کو نہیں ملا؟ سارے حقوق خواتین کو اسلام نے دیے ہیں۔ حق تعلیم کے بارے میں جو ایک بنیادی حق ہے ہر انسان کا کہ اس کو تعلیم دی جائے، وہ معروف حدیث پیغمبر اکرم اسلام کی جس میں آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جیسے مرد کے لیے یہ حق ہے، حق تعلیم اس کو دیا گیا ہے، ایسے اسلام نے عورت کو بھی تعلیم کا حق دیا ہے۔ پھر حق مالکیت ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک لونڈی اور ایک کنیز بنا کے رکھا ہے۔ حق مالکیت، ملک کا حق جیسے مرد کو اللہ نے اسلام نے دیا ہے ایسے خاتون کو بھی دیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ وہ کماتے ہیں، ان میں سے مرد حصہ دار ہیں، وہ ان کے مالک ہیں۔ ونصیب، اور اسی طرح وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حصہ ہے، جو کچھ وہ کماتی ہیں وہ اس کی مالک ہے، وہ کسی کی مملوک نہیں ہے، خاتون کنیز نہیں ہے، وہ لونڈی نہیں ہے، بلکہ جو وہ کماتی ہے اسلام نے کہا ہے وہ اس کی اپنی ملک ہے، وہ اپنی مرضی سے معاملہ بھی کر سکتی ہے، وہ مرضی سے اس ملک کو کہیں خرچ بھی کر سکتی ہے۔ تو جیسے مرد حق مالکیت مرد کو اسلام نے دی ہے، ایسے ایک خاتون کو بھی مالکیت کا حق عطا کیا ہے۔ پھر حق آبرو اور حیثیت اور عزت، ہر معاشرے میں ہر انسان چاہتا ہے کہ معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس کا احترام ہو، اس کی عزت ہو۔ تو جیسے اسلام نے مرد کو عزت دی ہے ایسے خاتون کی بھی عزت اور احترام ہے۔ یہاں تک کہ قرآن نے سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا کہ بے شک وہ لوگ جو پاکیزہ اور گناہوں سے دور عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، جو پاک دامن عورتوں پر غلط تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک اور بڑا تکلیف دہ عذاب ہوگا، ایک بڑا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ تو ایک پاکیزہ صالحین مومنات اور صالحات عورتوں کے لیے ناحق ان کے بارے میں تہمت لگانا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ناحق تہمت لگاتے ہیں۔ پھر امر بالمعروف کا حق جیسے مرد کو اسلام نے دیا ہے، نہی عن المنکر کا حق یہ خاتون کو بھی دیا ہے۔ اجتماعی رول جو معاشرے کے اندر ہے، اسلام نے کبھی نہیں روکا کہ خاتون اپنے حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، جو شرعی تقاضا ہے اس کے مطابق وہ معاشرے میں آ کے کام بھی کر سکتی ہے، وہ معاشرے میں اپنا اجتماعی رول بھی ادا کر سکتی ہے، اپنا اجتماعی کردار بھی ادا کر سکتی ہے، اور تاریخ اسلام میں ایسا رہا ہے۔ تو اجتماعی رول بھی اسلام نے، اس حوالے سے بھی اسلام نے خاتون کو آزادی دی ہے۔ پھر حق کے آزادی اظہار، اپنی رائے کو ظاہر کرنے بھی خاتون پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور صدر اسلام میں ایسا رہا ہے کہ جب وقت کے خلیفہ اور حاکم نے مسئلہ غلط بیان کیا تو ایک خاتون نے اس کو ٹوکا کہ نہیں، یہ فقہ محمدی کا مسئلہ یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ تو یہ تاریخ اسلام میں طول تاریخ میں ایسا رہا ہے، خواتین کو بھی اپنی رائے کو ظاہر کرنے کا اسلام نے حق دیا ہے۔ اور پھر لہذا تمام حقوق اور رائٹس جیسے مرد کو ہیں اسی طرح خواتین کو بھی اسلام نے تمام رائٹس اور حقوق دیے ہوئے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے انسان تخلیق میں اور خلقت بدنی میں جو فرق ہے مرد اور خاتون کے اندر، اس کے مطابق ذمہ داریاں اور حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ مرد چونکہ سخت بدن ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے مرد پر فرض کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کا نان نفقہ اس پر واجب ہے، اس کے ذمہ ہے، وہ کمائے، محنت مزدوری کرے، اپنے بچوں کو، بیوی کو کھلائے۔ لیکن خاتون کا بدن چونکہ اس میں نرمی ہے، ایک نازک بدن ہے، لہذا اس کے لیے یہ چیز فرض نہیں ہے کہ وہ خود اپنا کمائے، بلکہ اس نان نفقے کو اللہ نے شوہر کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ پر فرض ہے اس کی پرورش کرنا اور اس کا نان نفقہ، اگر زوجہ ہے تو پھر شوہر پر واجب ہے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے مغرب کی طرف سے کہ عورت جو ہے وہ اسلام نے اس کو ناقص المیراث بنایا کہ اس کا حصہ کم ہے میراث میں، مرد کا حصہ اس کے ڈبل ہے۔ تو اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نان نفقہ جو ہے عورت کا وہ مرد پر فرض کیا ہے اسلام نے، کمانا مرد نے ہے، تو جب مرد نے کمانا ہے تو حصہ بھی اس کو ڈبل ملنا چاہیے۔ اگر ڈبل حصہ نہ ملے تو یہ مرد کے ساتھ ظلم ہے، اور اسلام کا نظام جو ہے وہ عادلانہ نظام ہے، لہذا یہ مرد کے اگر ڈبل ملتا ہے تو اس کمانے کی وجہ سے اس کو یہ اسلام نے یہ صلہ دیا ہے۔ تو ورنہ عورت پر، بیوی پر کوئی کمانا واجب نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ اسلام نے نہیں کہا کہ عورت خود جائے اپنا کمائے، نہیں،
وہ گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کی تربیت کرے اور اس کی نان و نفقہ سارا اس کے شوہر پہ ذمہ ہے۔